ایسے لوگ ہیں جن میں چند نام میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور جن جن کا میں نے نام لیا نا انفراداً اگر ان کی تاریخ اٹھائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، یہ اپنے وقت کے خود بہت بڑے بڑے امام گزرے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک تو میں نے صرف دو نام میں نے عرض کرنے تھے اس میں سے، ایک تو میں نے عرض کیا کیونکہ وقت بڑھ جائے گا، ایک میں نے عرض کیا الشیخ موفق الدین ابن قدامہ۔ ابن قدامہ اس نام کو یاد رکھیں، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر شاگرد ہیں، اور یہ المغنی کے مصنف ہیں۔ المغنی فقہ حنبلی کا انسائکلوپیڈیا ہے، جان اور بنیاد ہے، اس کے بغیر فقہ حنبلی سمجھ میں بھی نہیں آتا، تو یہ ایک وہ ہے۔ اور ایک جو دوسرے شاگرد ہے، اس کا پہلے نام ذہبی نے لکھا حدثہ السمعانی، یہ سمعانی علم الانساب میں سب امام ہے۔ اہل عرب کے اندر سب سے بڑی چیز علم الانساب، یہ فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ یہ آج بھی ہمارے گاؤں دیہات کے اندر جو چچا ماما یہ کہ یا پٹواری قسم کے لوگ جو ہیں ان کو سب پتا ہوتا ہے فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں، اس کو کہتے ہیں نسب، اس کی جمع انساب، نسب اس کی جمع انساب۔ علم الانساب یہ اسماء الرجال کی بنیاد ہے۔ اسماء الرجال، اسماء ناموں کی جمع، اسم کی جمع، رجال رجل کی جمع، یعنی بندوں کے نام۔ کن بندوں کے نام؟ جنہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں۔ کن بندوں کے نام؟ جن سے ہمیں دین پہنچا ہے۔ یہ خود ایک علم ہے، تاکہ ظاہر سی بات ہے حضور کی حدیث پہنچی، جس بندے سے پہنچی اس کو ہم جانتے ہی نہیں، تو علماء نے اپنی زندگیاں لگا کر ان بندوں کی پوری پوری بایوگرافی، ہسٹریاں جمع کی ہیں، تاکہ کبھی بھی آپ اس لیے تو کہتے ہیں نا یہ راوی ضعیف ہو گیا۔ کیسے ضعیف ہو گیا؟ کیونکہ اس کی ہسٹری لکھی ہوتی ہے، اس کی ہسٹری لکھی ہوتی ہے۔ کہاں لکھی ہوتی ہے؟ میزان الاعتدال میں لکھی ہوتی ہے، کہاں لکھی ہوتی ہے؟ تہذیب التہذیب میں لکھی ہوتی ہے، کہاں لکھی ہوتی ہے؟ ابن حجر کے لسان المیزان میں لکھی ہوتی ہے، کہاں لکھی ہوتی ہے؟ جناب اس کے پہلے چلے جائیے تو مزی کی تہذیب الکمال کے اندر لکھی ہوتی ہے، ذہبی کی سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھی ہوتی ہے۔ یہ اسماء الرجال کی وہ ساری کتابیں ہیں جس میں ان کے نام آتے ہیں، محدثین یہاں سے حدیث کو جانتے ہیں۔ اس میں یہ اسماء اسم کی جمع، رجال رجل کی جمع، افراد لوگوں کے نام۔ کن لوگوں کے نام؟ جن سے دین پہنچا ہے، جن سے حدیث پہنچی ہے، جن سے تاریخ پہنچی ہے۔ اس علم خود یہ علم حدیث کے علم کا دل ہے، یہ کیونکہ حدیث کا علم کی جان ہے۔ اگر یہی نہ ہو تو پھر حدیث کیسے معتبر ہوگی؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو بندہ بیان کر رہا ہے یہ مسلمان تھا، سکھ تھا، ہندو تھا، صحیح تھا، جھوٹا تھا، کذاب تھا، کیسے نیک تھا، کیسے پتا چلے گا؟ تو حدیث کا جو علم ہے اس کا دل جو ہے وہ اسماء الرجال ہے، اور اسماء الرجال کا جو دل ہے وہ علم الانساب ہے۔ اس کی کئی تعریفات میں سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں ایک بہت بڑا نام جو اس میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، جن کو کوڈ کیا جاتا ہے کہ فلاں کی کتاب کے اندر اس بندے کو ٹھیک لکھا گیا ہے، تو اس بندے کا اگر نام آ جائے کہ فلاں نے کہا یہ بندہ ٹھیک ہے، تو آگے بڑے بڑے پوری محدث کی جماعت خاموش ہو جاتی، ہاں بھائی ٹھیک ہے کہ فلاں نے کہا ہے، ٹھیک ہے اب ہم جرح نہیں کرتے۔ اس میں اسماء الرجال میں جو نام ہے وہ علامہ سمعانی کا ہے، اور علامہ سمعانی غوث اعظم کے جوتے اٹھانے والوں میں۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ہونا کے جوتے اٹھانے۔ علامہ سمعانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے غوث اعظم کو کیسے پایا؟ یعنی فیلڈ، یعنی ایک جو خود ماہر ہو علم کے اندر، خود استاذ نہیں امام ہو، کہ وہ جس کو کہے ٹھیک تو ٹھیک۔ اس سے کسی نے پوچھا آپ نے غوث پاک کو کیسے پایا؟ میں اب موضوع بنتا ہے، میرے جیسے گئے گزرے بیکار آدمی سے کوئی پوچھے تو موضوع بنتا ہی نہیں۔ علامہ سمعانی سے کوئی پوچھے کہ غوث اعظم کو تم نے کیسے دیکھا، تو وہ غوث اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں ان کا رتبہ آپ جان چکے ہیں۔ اب امام سمعانی کسی کو ہنس کے دیکھے نا تو اس کے بلے بلے ہو جاتے ہیں کہ امام سمعانی نے اس کو قبول کیا ہے، لیکن جب پوچھا گیا کہ غوث اعظم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو سبحان اللہ، میرے غوث اعظم کے بارے میں امام سمعانی کہتے ہیں، اور یہ میرے سامنے موجود ہے تہذیب الکمال، یہ موجود ہے اسماء الرجال کی کتاب سیر اعلام النبلاء، ذہبی لکھتے ہیں کہ قال سمعانی، سمعانی کہتے کان عبد القادر من اہل الجنان امام الحنابلہ، کہ جن کا نام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون ہے؟ فرما تم کیا جانو؟ فرما وہ حنبلی جماعت کے امام ہے، وہ شیخ فی عصری، اپنے زمانے کے سب سے بڑے پیر ہیں، وہ فقیہ صالح دین خیر کثیر الذکر دائم الفکر سریع الدمع تفقہ علی المخرمی، وہ صاحب الشیخ الحماد ابن دباس۔ یہ لمبا تذکرہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت سمعانی جب ان سے پوچھا گیا حضور آپ کا تو کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی کو پسند کر لینا، کسی سے مسافہ کرنا اگلے کے ثقہ اور سچا ہونے کی دلیل ہوتی ہے، تو آپ جیسے بڑے آدمی سے ہم پوچھیں گے کہ اب غوث اعظم کا رتبہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کا رتبہ یہ ہے کہ آپ اہل جیلان میں سے ہیں، اور من اہل الجیلان، اور حنابلہ میں کہ آپ امام ہیں،
اور وہ شیخہم فی عصرہ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے پیر ہیں، فقیہ، سب سے بڑے مفتی ہیں، صالح دین خیر، سب سے بڑے بزرگ اور سراپا خیری خیر، کثیر الذکر، کثرت سے خدا کا ذکر کرنے والے، دائم الفکر، گہری فکر ہمیشہ رکھنے والے ہیں، سریع الدم، اللہ کی یاد اور خوف میں ہمیشہ رونے والے ہیں، تفقہوا علی المخرمی، اور آپ نے فقہ امام مخرمی سے حاصل کیا. یہ ساری بات وہ ذکر کریں. صفات کے بعد وصحبہ شیخ حماد بن دباس، طریقت کے اندر آپ شیخ حماد کے ساتھ وابستہ ہوئے. وکان یسکن بباب ازج، آج بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے ہیں، اس کو باب ازج کہتے ہیں. تو یہ لکھ رہے ہیں اپنے دور کے اندر، سبحان اللہ. سمانی کہتے ہیں وکان یسکن بباب ازج فی مدرستی بنید لہو، فرمایا کہ آپ رہتے کہاں ہیں، کا جس کو آج بابو شیخ کہتے ہیں. بغداد شریف میں آپ جائیں، کسی بھی ٹیکسی والے کو کہیں بابو شیخ جانا ہے، تو یہ شیخ کا لفظ جو کہا نا حضرت امام سمعانی نے، وہ شیخہم فی عصرہ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے شیخ. تو بغداد میں تو ہر بندے کو شیخ کہتے ہیں نا، لیکن اگر کسی سے کو نا بابو شیخ، شیخ کے دروازے پر جانا ہے، تو ٹیکسی والا پوچھے گا نہیں، سیدھا غوث پاک کے دربار پر لے جائے گا. ہاں سیدھا لے جائے گا. تو یہ غوث اعظم رضی اللہ 1000 سال کے قریب کا عرصہ گزر گیا ہے. اب آپ دیکھیے اس بات کو علامہ سمعانی لکھتے ہیں اور علامہ زابی نقل کرتے ہیں، وکان یسکن بباب الازج، آپ رہتے ہیں اس جگہ پر جس جگہ کا نام ہے باب ازج، فی المدرستی، مدرسے میں آپ رہتے ہیں. یہ بھی بات ہے، کہاں رہتے ہیں؟ مدرسے میں رہتے ہیں. بنیت لہو، جو آپ کے لیے بنایا گیا تھا، آپ کے لیے بنایا گیا تھا. اور آگے چل کر زابی نے بھی لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ آپ کے استاد حماد نے یہ مدرسہ بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ. اور غوث اعظم اپنے استاد سے پڑھتے ہوئے اسی مدرسے میں آپ محدث تھے، اسی مدرسے میں آپ مدرس رہے، یہاں تک کہ جب آپ درس دیتے تھے تو مدرسہ چھوٹا پڑ گیا، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ کے مریدین میں جو مالدار تھے وہ پیسے لے کر آپ کے پاس پہنچے، آپ نے توجہ نہ فرمائی. پھر وہ گئے اور قریب کے جو مکانات تھے ان سے خریدے اور ان کی چابیاں لا کر غوث اعظم کی خدمت کی، تاکہ حضور ابھی یہ حلقہ جو وسیع ہو جائے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خدمت اخلاص کو قبول فرمایا اور قریب کے مکانات کو خرید لیا گیا اور دیواریں توڑ دی گئی، صحن بڑا کر دیا گیا اور مدرسہ وسیع ہو گیا. اور فرمایا، اور یہ خود لکھتے ہیں مدینہ لزیارتہ، میں خود ان کے زیارت کے لیے کئی دفعہ گیا ہوں. کیا قسمت علامہ سمعانی کہتا ہے، میں خود ان کی زیارت کے لیے گیا. فخرجا وقعد بین اصحابہ، جب میں پہنچا تو وہ نکلے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ. وہ ختم القرآن، ختم قرآن کیا. فالقى درسا، آپ نے درس دیا. ما فہمت منہ شیئا، فرما درس اتنا علمی تھا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کیونکہ جب درس دینے والی ذات غوث اعظم کی ہو تو وہ نیچے الفاظ آ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جب طبیعت کے اندر علم رچ جاتا ہے، بس جاتا ہے، تو پھر بندہ اپنے لہجے کو نرم کر ہی نہیں سکتا. وہ اس کا ایک مزاج بن گیا، وہ کہے جی اس سے ذرا نرم کریں، اس سے نرم کرو گے، جی نہیں ہو سکتا. وہ علامہ کاظمی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کے بھی ہم تقریر بچپن میں سنتے تھے، اب بھی الحمدللہ استفادہ کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہیں گے، وہ ہمارے امام ہیں. تو وہ آپ کیونکہ بہت بڑے مفکر اور غوث اعظم کی یقیناً آپ جانشین حضرت کاظمی شاہ صاحب رحمہ اللہ ملتان والے، تو آپ جب کسی موضوع کو سمجھاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لیے، تو سمجھاتے سمجھاتے نیچے تک آتے، پھر عوام کو کہتے سمجھے کہ نہیں سمجھے، کہا اور نہیں سمجھا سکتا، کہا اس سے نیچے سمجھانے کی گنجائش ہی نہیں، اب مضمون اس کا بڑھ جائے گا، اب تم اپنی سطح اوپر کرو. اب مضمون نیچے نہیں جا سکتا، اب تم اپنی علمی سطح اوپر کرو، پھر ہم تمہیں بتائیں. خوشبو کے لیے اگر تمہاری ناک درست ہو پھر تمہیں پتا چلے کہ خوشبو کیسی ہوتی ہے، اور شہد کے لیے تمہارا میدا اگر درست ہو تو تمہیں پتا چلے کہ مٹھاس کیسی ہوتی ہے. تو حضرت علامہ سمعانی کہتے ہیں کہ میں اس بات کو سمجھ نہیں پایا. وعجب من ذا ان اصحاب قاموا وعادوا الدرس فلعلهم فهموا، فرمایا کہ لیکن میں یہ دیکھتا تھا کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے پرانے تلامذہ ہیں جو غوث اعظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور غوث اعظم کی بات اتنی علمی ہے، کہتے ہیں میرے جیسا آدمی، کہتے پلے نہیں پڑ رہی بات. علامہ سمعانی کہتے ہیں پلے نہیں، بعض مقام پر بات پلے نہیں. جیسے سرکار پیر محلی شاہ صاحب سے لوگ فصوص الحکم پڑھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ. فصوص الحکم کی اگر ایک عبارت دیکھے بندے کو پسینہ آ جائے. مجھے بڑا شوق ہوا کہ سیف چشتیائی میں اس دفعہ برطانیہ گیا تو وہاں مجھے بابو جی رحمہ اللہ کے چند مریدین ملے. تو میں نے جب ان کے ساتھ تھوڑی بات کی، انہوں نے بڑی دعا کی، انہوں نے کہا یار تو نے تو بڑی دیکھی صفحہ چشتیائی. میں نے کہا بس شوق ہوا دیکھنے کا، تو میں نے صفحہ چشتیائی کی چند حوالے ان کے سامنے پڑھے. تو پیر مہری شاہ صاحب کی مبارک کتاب صفحہ چشتیائی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتاب، تو اس کے لیے باقاعدہ درسی کتابیں ساتھ میں رکھنی پڑتی ہیں، اور ان کتابوں کو لے کر پھر اس کتاب کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ علمی مقام اتنا بلند ہے کہ ان کی تحریر کو سمجھنے کے لیے نیچے کے دو درجے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے.
ان علوم کو سمجھنے کی ضرورت، کیونکہ وہ اصطلاحات کو لکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں.